عطا کر دنیا قبا میں خیر و برکت ہم کو، ہو راضی تو سدا ہم سے، سکون دل ہمیں بھی دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین کرام، ہمارا پروگرام ہے خیر و برکت کے اسباب۔ اس پروگرام کے اندر بیان کیے جاتے ہیں وہ امور اللہ رب العزت نے اور اس کے محبوب علیہ السلام نے جن کے حوالے سے خیر و برکت ہونا بیان کیا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ کن کاموں کے اندر، کن ایکٹیویٹیز کے اندر، کن اعمال کے اندر خیر و برکت چھپی ہوئی ہے، اور ان اعمال کو ادا کر کے ہم برکات کا جو حصول ہے وہ ممکن بنا سکتے ہیں۔ آج کے سلسلے کے اندر مختلف قسم کے اعمال پر گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کہنے کے تعلق سے، کہ اس عمل کے حوالے سے گھر میں برکتوں کے پیدا ہونے کا کیا تعلق ہے۔ آئیے اس کے حوالے سے کچھ روایتیں سنتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، کہ جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنوں پر سلام کرو۔ اور یہ جو سلام ہوگا یہ یقینی طور پر یعنی کہ سلام چونکہ ایک دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ اس بندے پر سلام بھیج، یا تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو۔ تو فرمایا تحیۃ من عند اللہ، تم سلام کرو، تمہارا یہ سلام کرنا رحمت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، مبارکۃ طیبہ، اور اس کام کے اندر برکت ہے، اس کام کے اندر پاکیزگی ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا اذا دخلت علی اہلک، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو، فسلم، تو سلام کرو، تکن برکت علیک، اس عمل سے تمہارے گھر میں برکت پیدا ہوگی، وعلی اہلک، اور تمہارے اوپر برکت پیدا ہوگی، گھر والوں پر برکت پیدا ہوگی۔ ایک روایت میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رجل دخل بیتہ بسلام، جو بندہ اپنے گھر میں سلام کہہ کر داخل ہوتا ہے، سلام کر کے داخل ہوتا ہے، فهو ضامن علی اللہ تعالی، تو ایسا آدمی اللہ تعالیٰ پر اس کا ذمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اب اس کے گھر کی جو ہے اس کے تعلق سے اس پر ذمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و برکات کا اس پر نزول فرمائے۔ ایک اور روایت میں ارشاد ہوا فَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَحَدٌ، اگر تمہارے گھر میں کوئی بھی نہ ہو تو پھر یوں کہے السلام علیکم اہل البیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو محترم ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کتنا چھوٹا سا عمل ہے، کتنا مختصر سا وظیفہ ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کیا جائے۔ تو اس سلام کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ گھر میں کیسی کیسی رحمتیں داخل فرماتا ہے، اور اس گھر میں کیسی برکت ہوتی ہے۔ تو اس وظیفے پر عمل کرنے کے حوالے سے اور اس عمل پر عمل کرنے کے حوالے سے آپ ذہن بنائیے اور کوشش کریں کہ جب بھی گھر میں داخل ہوں تو سلام کر کے گھر میں داخل ہوں۔ اگر گھر میں کوئی بھی موجود نہ ہو تب بھی سلام کرنے میں فوائد ہیں، ثمرات ہیں، اور خیر و برکت کا سبب ہے۔ بعض بزرگوں نے یہ بھی لکھا کہ کوئی شخص اگر گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر میں داخل ہو کر سلام کہنے کے ساتھ ساتھ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے، تو اس موقع پر یہ عمل اس کے گھر کے اندر جو فقر و فاقہ ہے، جو تنگی ہے، جو مصائب اور پریشانیاں ہیں، اس کو دور کرنے میں بہت ہی معاون اور مددگار ثابت ہوگا۔ تو کوشش کیجئے جب بھی گھر میں داخل ہوں کم از کم سلام ضرور کیا کریں۔ ایک اور عمل پر بات کرتے ہیں۔ کھانا ہم سبھی کھاتے ہیں، اپنے گھروں میں کھانا کھاتے ہیں، لیکن گھروں میں کھانا کس انداز پر کھانا چاہیے اور برکت کس انداز میں ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الجماعۃ برکۃ، کہ برکت جو ہے وہ جماعت میں ہے، اکٹھا ہونے میں ہے۔ تو جو لوگ دسترخوان بچھاتے ہیں اور دسترخوان پر جمع ہو کر کھاتے ہیں اس میں برکت ہوتی ہے۔ گھر کے وہ افراد جن کا ایک ساتھ بیٹھنا جائز ہے اور ایک ساتھ بیٹھ کر کھانے میں کوئی شرم کا بات نہیں، تو جب وہ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اس سے برکت پیدا ہوتی ہے۔ ایک روایت میں
آتا ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں لیکن پیٹ نہیں بھرتا، یعنی کھانا کفایت نہیں کرتا۔ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ، ممکن ہے تم اکٹھے کھانا نہیں کھاتے بلکہ بکھر کر کھاتے ہو، ہر ایک الگ الگ کھاتا ہے۔ قالوا نعم، انہوں نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاملہ تو ایسا ہی ہے۔ فرمایا، فاجتمعوا علی طعامکم، کھانا کھانے لگو اکٹھے بیٹھ کر کھاؤ، واذکروا اسم اللہ، اور کھانے سے پہلے اللہ کا نام لو، یبارک لکم فیہ، اس عمل کی وجہ سے تمہارے کھانے میں برکت پیدا کر دی جائے گی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کلوا جمیعا، اکٹھے ہو کر کھانا کھاؤ، ولا تفرقوا، الگ الگ نہ کھاؤ، فإن البرکۃ مع الجماعۃ، کہ برکت جو ہے وہ اکٹھا ہو کر کھانے میں ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کھانے کے حوالے سے اکٹھا ہو کر جب کھانا کھایا جاتا ہے تو اس سے برکت پیدا ہوتی ہے اور اس سے کھانے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ فرماتا ہے۔ کھانے کے حوالے سے اور بھی کئی روایتیں ہیں، جیسا کہ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ کھانے کے بیچ میں برکت ہوتی ہے۔ کھانے کا جو بیچ کا حصہ ہے، براہ راست بندہ وہاں سے کھانا نہ شروع کرے بلکہ کھانے کے جو یعنی پلیٹ وغیرہ جو ہے اس کے کنارے سے کھاتا رہے، تاکہ وہ آہستہ 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 جو برکت کا حصہ ہے وہ شامل رہے کھانے میں، اور جب کھانا اختتام ہو تو پھر برکت کا جو حصہ ہے اس کے ساتھ کھانے کا اختتام ہو۔ تو یہ چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹا سا کام ہے کہ گھر میں اکٹھے ہو کر کھانا کھانا، لیکن اس کی وجہ سے جو خیر و برکات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے بہت سارے کاموں کے اندر ہمارے لیے خاص برکتیں پوشیدہ رکھی ہیں، ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا اور ہم ان چیزوں کے حوالے سے یہ نہیں جانتے کہ ان میں برکتیں بھی رکھی گئی ہیں۔ ایسا ہی ایک کام، ایسا ہی ایک عمل نکاح کرنا۔ نکاح کرنا، اس کے اندر اللہ رب العزت نے خیر و برکات کو پوشیدہ رکھا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، یعنی جو بے نکاح ہیں ان کا نکاح کرو۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر یہ لوگ فقیر ہوں گے، يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ رب العزت اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا۔ اس آیت مبارکہ میں جو غنی ہونا بیان کیا گیا اس کی کئی توجیہات بیان کی گئی۔ ایک تو یہ کہ انہیں یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ گناہ میں نہیں پڑیں گے، یہ خود ایک فائدہ ہے، غنا ہے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ایک تفسیر یہ مروی ہوئی کہ اس سے مراد حقیقی طور پر جو مالی فائدہ ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نکاح کی وجہ سے بندے کو، اگر وہ غریب ہو تو اسے امیر کر دیتا ہے، اس کے رزق میں فراوانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور مفسرین نے اس کی وجہ یہ بیان کی کہ چونکہ ہر ایک شخص کے ساتھ اس کا کھانا، اس کا رزق موجود ہوتا ہے، تو جب یہ ایک سے دو ہوتے ہیں تو اب یہ ایک نہیں رہتا، یہ دو ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ان کے رزق میں برکت پیدا ہو جاتی ہے اور ان کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بعض روایتوں میں آیا کہ نبی اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص نے مشکلات کا شکوہ کیا، تنگی اور دشواری کا شکوہ کیا۔ نبی اکرم علیہ السلام نے اسے نکاح کرنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ تم نکاح کرو۔ نکاح کرنے سے جو تنگی ہے، دشواری ہے، مشکلات ہیں، وہ دور ہو جاتی ہیں۔ تو نکاح کرنے میں بلا شبہ جہاں دیگر فوائد ہیں، وہاں ایک فائدہ ہمیں یہ بھی سننے کو ملا، اس کام کے اندر اللہ رب العزت نے رزق کے حوالے سے برکت رکھی ہے۔ نکاح کے بعد رزق میں فراوانی ہوتی ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو بندے کا نکاح ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر جیسے جیسے اولاد آتی جاتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ اس پر تنگی آتی جائے۔ عام حالات کے اندر یہی ہوتا ہے کہ نکاح کی وجہ سے اس کا جو رزق ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پہلے ہنڈیا چھوٹی پکتی تھی، بچوں ہونے کے بعد وہ بڑی پکتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ بندے کے کام کاج میں اضافہ نہیں ہوتا، بندے کے کام کاج اور آمدنی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ نکاح کے حوالے سے اور بھی کئی چیزیں احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی، جیسا کہ ایک برکت یہ بیان کی گئی کہ وہ بیوی برکت والی ہے کہ جس کا مہر جو ہے وہ خفیف ہے، جس کا مہر کم ہے۔ تو کم مہر والی جو عورت ہے وہ بھی برکت والی ہوتی ہے شوہر کے لیے، کہ اس کا جو مہر ادا کرنا ہے وہ آسان ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اپنی کتاب فضائل صحابہ میں ایک روایت لکھتے ہیں، نبی اکرم علیہ السلام نے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح فرمایا تو آپ علیہ السلام نے ان کے شب زفاف سے پہلے پانی منگوایا، اور پانی منگوانے کے بعد فرمایا، یعنی روایت میں یہ ہے کہ دعا بالبرکہ، برکت کی دعا کی اور پانی کے چھینٹے ان پر ڈالے۔ اب اللہ جانتا ہے کہ کیا اس کا سبب تھا اور کیا اس میں حکمت تھی۔ پانی کے چھینٹے ڈالنا یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کے اندر یہ روایت بیان کی۔ اس کے علاوہ علماء نے ایک اور عمل بیان کیا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے اور دلہن جو ہے وہ گھر میں آتی ہے تو ایک عمل جو ہے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا، یعنی میں یہ نہیں عرض کر رہا کہ یہ عمل حدیث سے ثابت ہے، علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ دلہن جو ہے، دلہن کے پاؤں کسی کٹورے وغیرہ میں، کسی تھالے وغیرہ میں بھگونے کے بعد اس پانی کو گھر کے مختلف حصوں میں چھڑکا جائے، اس عمل سے گھر میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ تو نکاح کے حوالے سے ہمارے ہاں بدقسمتی کے ساتھ ہم نے اپنے نکاح کو گناہ کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ یعنی نکاح کے تقریب ہو تو کیا مایوں کی تقریب، کیا دیگر اور تقاریب، عورتوں کا ناچنا، بے پردگی، یعنی نکاح کے معاملے میں ایسا سمجھا جاتا ہے کہ جن گھروں میں پردہ ہوتا ہے تھوڑا بہت اور کہیں نہ کہیں سامنا نہیں ہوتا مردوں سے، نکاح کے موقع پر بعض گھروں کے اندر یہ معاملہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جناب تو سارے احکام پردے ختم ہو گئے۔ یہ سوچ بنتی ہے کہ بس اب جیسی بھی حالت ہے اور پورے بن سنور کے جناب معاذ اللہ ڈانس تک مردوں کے سامنے ہو رہے ہوتے ہیں، غیر مردوں کے سامنے، تو بہت سارے کام ہمارے یہاں ایسے پیدا ہو گئے ہیں جس سے ہمارے ہاں نکاح کرنا دشوار ہو گیا ہے۔ لوگ قرضوں کی طرح دبتے ہیں، لوگ مشکلات میں آتے ہیں، لوگ جو ہیں بہت ساری مصیبتوں میں گر جاتے ہیں نکاح کے بعد۔ اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جو نکاح ہیں، ہمارے جو شادی کے تقاریب ہیں، یہ گناہوں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، حلال و حرام کی تمیز نہیں ہوتی، اور جناب کیمرہ مین کو بلا کے ایک سے ایک ایسے ایسے پوز دیے جا رہے ہوتے ہیں کہ فلمی ایکٹر بھی پیچھے رہ جائیں۔ تو جب کسی کام کے اندر اس طرح کے غیر شرعی کام شامل ہوں گے تو وہاں نحوستیں پیدا ہوں گی، وہاں خیر و برکات پیدا نہیں ہوں گی۔ تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نکاح کے حوالے سے باتیں کی گئی کہ جناب اس میں تو یوں خیر و برکات پیدا ہوتی ہیں، تو ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہوتا، الٹا جو ہے نا مصیبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو وہ مصیبت پیدا ہوتی ہے اپنے ہاتھوں سے۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے تمام احوال کو گناہوں سے پاک کریں، خواہ ہمارے ہاں کوئی تقاریب کا معاملہ ہو، نکاح کا معاملہ ہو، شادی کا معاملہ ہو، منگنی کا معاملہ ہو، عقیقے کا معاملہ ہو، ہمارے گھر میں کسی قسم کی تقریب ہو، گناہوں سے پاک رکھنے کی کوشش کریں۔ پھر ہم شکوہ کرتے ہیں خیر نہیں ہوتی، برکت نہیں ہوتی، مصیبتیں ہیں، مصائب ہیں، اور جناب تنگ دستی پیچھا نہیں چھوڑتی۔ ذرا اپنے اعمال پر بھی غور کیجیے، اپنا محاسبہ کریں، اپنے احوال پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء نے خیر و برکت کا ایک سبب ان اعمال کو قرار دیا کہ جو نبی اکرم علیہ السلام کے معمولات میں شامل رہے، یعنی نبی اکرم علیہ السلام سے مروی وہ سنتیں، وہ آداب جو آپ علیہ السلام کے معمول میں شامل تھے۔ علماء نے لکھا اگر خیر و برکت چاہیے تو حضور علیہ السلام کی جو سنتیں ہیں، جو آپ کے احوال ہیں، جو آپ کے معمولات ہیں، ان پر عمل پیرا ہونا خیر و برکت کا بہت بڑا سبب ہے۔ مثال کے طور پر آپ کھانے کو دیکھ لیں، حضور علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ آپ اپنے کھانے کے 3 حصے فرماتے، ایک حصہ غذا، ایک حصہ پانی، ایک حصہ ہوا۔ اب کوئی اس بات پر عمل کرتا ہے تو اس کے جسم کے اندر کیسی برکت پیدا ہوگی اور بیماریوں سے اور دیگر چیزوں سے کتنی حفاظت پیدا ہوگی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو نبی اکرم علیہ السلام کا طریقہ لباس ہو، چلنے کا طریقہ ہو، سونے کا طریقہ ہو، اشیاء کے استعمال کرنے کا طریقہ ہو، پیارے آقا علیہ السلام کے جو معمولات ہیں، جو آپ کی ادائیں ہیں، جو آپ کی سنتیں ہیں، یعنی تعدب بالآثار، نبی اکرم علیہ السلام سے جو کچھ مروی ہوا ان آداب پر عمل کرنا، ان سنتوں پر عمل کرنا خیر و برکت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ہم نہیں جانتے، ہمارے سامنے حکمتیں نہیں ہوتی، لیکن پھر جب سائنسی حقائق سامنے آتے ہیں یا اور چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جناب اس کام کے اندر تو کتنی حکمت ہے، کتنی اس کام کے اندر برکت ہے۔ تو یقینی طور پر نبی اکرم علیہ السلام نے جو کام کیا اس میں کیوں کر برکت نہ ہوگی؟ یقینی طور پر نبی اکرم علیہ السلام کی جو سنتیں ہیں
اس کے اندر برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ میرے سامنے روایتیں بہت ساری ہیں، اور پیارے آقا علیہ السلام کے اعمال اور معمولات اور سنن کے تعلق سے مختلف احوال کے اعتبار سے علماء نے گفتگو کی اور خیر و برکت کا انہوں نے بیان کیا، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ بحیثیت مسلمان ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کے یہ معمولات تھے، یہ احوال تھے، یہ آپ علیہ السلام کا سلیقہ تھا، آپ علیہ السلام نے فلاں فلاں چیز کے بارے میں یہ ہونا پسند فرمایا۔ تو جب ہم چاہتے مصطفیٰ پر عمل کریں گے تو یقینی طور پر ہمارے لیے وہ عمل خیر و برکت کا باعث ہوگا۔ نبی اکرم علیہ السلام کے شب و روز کے کیا معمولات تھے، ہم اس معمولات پر عمل پیرا ہوں گے، ہمارے لیے خیر و برکت دنیا کے اعتبار سے بھی حاصل ہوگی، اور آخرت میں بھی ہمیں سعادت مندی نصیب ہوگی، اور آخرت میں بھی ہمیں نجات نصیب ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو خیر و برکت کا سبب بنتے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے خیر رکھی ہے، بھلائی رکھی ہے، برکت رکھی ہے۔ اللہ نے چاہا تو اگلی قسط میں ایک نئے عنوان کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ عطا کر دنیا قبا میں خیر و برکتیں ہم کو، ہو راضی تو سدا ہم سے سکون